انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ کہ جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی، اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے، لہذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے، اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی تو ہے 150 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے،
ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت ہی نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور ان پڑھوں کو نہیں لگتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، میرا بزنس ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم تیاری کے لیے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جس عورت کو دیکھ لو، جس مرد کو دیکھ لو، اس کے ذہن میں یہی فکر کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری سوچ تو ہے ہی دنیا کی۔ اسی لیے جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں رو رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے۔ اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرتے تم جا رہے ہو۔ بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ میرے خامد ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا۔ تو رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کون روتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے کا۔ جیسے سکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے، ایک بی پیپر ہوتا ہے، دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا۔ قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کوسچن پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کوسچن ہوں گے۔ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔
جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو اللہ رب العزت پھر جنت کا گھر عطا فرما دیں گے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ جی ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے زندگی گزری ہوگی ویسا انسان قبر میں جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھیں، جو بے پردہ پھرتی رہی، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کی بندیوں کے لیے جو وبال جان بن کر پھرتی رہی، جب یہ قبر میں جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کا تو طرز زندگی ہی اور تھا، تو اسلام کا نام کیسے لے سکے گی؟ جو بے پردہ پھرتی ہے وہ کیسے کہہ سکے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتی ہوں، ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان کی سنتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ملتان کے ہیں، انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی۔ انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا۔ جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں، میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہ، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔